یہ نواز شریف اور زرداری نے بنائی ہے ان کی یہ پاکستان کی حالت. نواز شریف بھی ڈاکو ہے اور زرداری بھی ڈاکو ہے. ڈاکو کے ساتھ ہزار اختلافات کے باوجود جو ہے یہ شیر افضل خان سے اب وہ بڑھ گیا. جو ہے یہ شیر افضل خان کی اسی میدان سے اب وہ بڑھ گیا. آپ نوٹ کر لیں کہ جس طرح وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھا تھا اور وہ بڑھ گیا تھا جی، اسی طرح وہ تحریک میں یہاں آ کر ان کا نہ بیٹھنا، تحریک کی سپورٹ نہ کرنا، قوم کے ساتھ نہ بیٹھنا، آپ یہ سمجھیں کہ اسی میدان سے اب وہ بڑھ گیا. سر آپ کی کوئی میٹنگز وغیرہ ہوئی ہے کیونکہ آپ کے علاقے کے ہیں، آپ کے ریلیشن بھی ہوں گے، یہ بات دو چیت بھی مطالبات ایسے میں پھر دہراتا ہوں جی کہ اگر ان کے حقوق لکی مروت کو مل جائے تو لکی مروت دبئی بن جائے گا. لیکن بدقسمتی سے یہ شیر افضل خان وہ ہمارے ساتھ تو کڑا نہیں ہوا جی معاہدے کے مطابق. جی قوم نے اسی بنیاد پر ووٹ دیا تھا کہ جن لوگوں نے لکی مروت کو برباد کیا ہے، سیف اللہ برادران نے، ملائزم اور خانیزم نے، جی ان کے خلاف آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور لکی مروت کے جو حقوق ہیں ان کے لیے آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے، لڑیں گے. لیکن بدقسمتی سے وہ ان مخالفین کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ہمیں جو ہے نا بلیک میل کرے یا ہمیں وہ بتے کی آفر کرے، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے. وی آر پرائس لیس. نائس. اوکے. اچھا سر یہ بتائیں، وہ بلا کر آپ کو آفر دی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ یہ جرت نہیں کر سکتا. ہمارا ٹریک ریکارڈ اس طرح ہے، ہمارا سسٹم یہ اور ڈسپلن اسی طرح ہے. تحریک نہ میں نام چیئرمین نہ کوئی دوسرا مشر وہ بھی جرت نہیں کر سکتے. لیکن فیکٹری کا جو انتظامیہ ہے یا جو پولیٹیکل فیگرز ہیں، سیف اللہ برادران جو فیکٹری ان کے قبضے میں، ان فیکٹری پر وہ قابض ہیں. اچھا وہ قابض ہیں، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے؟ مالک سیٹھ ہے محمد علی تبا کراچی والا، لیکن فیکٹری پر قابض سیف اللہ برادران ہے. سب کچھ وہ کر رہے ہیں. جتنے بھی لکی مروت کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جتنے بھی یہ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ نے سپورٹ مجھے نہیں، ان کو کرنا ہے. اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے تاکہ ان کی آواز مزید زور پکڑے اور آپ کے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے ہو. یو جہان مننا کو سر جی داتا سوال جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحات خان. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پریس کلب. جس مٹی سے میرا تعلق ہے یعنی کہ خیبر پختونخوا، میرے ہی علاقے میرے کے پی سے آئے ہیں. میرے مروت انعام صاحب ہیں، چیئرمین ہیں، اور یہاں پر دیکھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں ریاست سے. اور یہ تقریباً 1 مہینے سے تو زیادہ ہو چکے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے مطالبات کی منظوری کب تک ہوگی نہیں ہوگی کیا. سر کو ویلکم کرتے ہیں، آپ اسلام آباد پریس کلب میں موجود ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. ہم لکی مروت سے آئے ہوئے ہیں، پوری قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہے. جی تمام بچے اور نوجوان ہمارے پیچھے کھڑے ہیں. ہم قوم کے 2 مطالبات کے لیے یہاں دھرنا دے بیٹھے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. جی سر. ہمارے 2 مطالبات ہیں، قومی مطالبات ہیں. جی. ایک مطالبہ یہ ہے کہ لکی مروت میں جو گیس اور تیل کا ذخیرہ دریافت ہوا ہے، یعنی کہ خزانہ نکلا ہے، وہ خزانہ جو ہے اس کا کنیکشن، اس کا ٹرانسمیشن لائن جو ہے، پائپ لائن، وہ سیدھا بچھا کر پنجاب پہنچا دیا گیا. لکی مروت میں ایک سنگل گھر کو کنیکشن نہیں دیا گیا. رائلٹی، سوشل ویلفیئر، پروڈکشن بونس وغیرہ اس کی مد میں ایک پیسہ بھی تک نہیں ملا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس میں آرٹیکل 158 کے تحت، آئین کے آرٹیکل 158 کے تحت ہمارا یہ حق ہے کہ پہلے پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ لکی مروت کو کنیکشن دیا جائے، رائلٹی میں ان کا جو حق بنتا ہے وہ دیا جائے، سوشل ویلفیئر، پروڈکشن بونس، ادر جو رائٹس ہیں وہ دیے جائیں. یہ ہمارا پہلا مطالبہ. یہ تحریک ہم 3 سال سے چلا رہے ہیں، 3 سال سے لکی مروت میں. اور لکی مروت کا مطالبے کو کتنا وقت ہو گیا اس سے؟ یہ پہلے روز سے یہ مطالبات ہیں. پہلے کیونکہ یہ ایسے مطالبات ہیں، اگر یہ پورے ہو جائیں تو لکی مروت دبئی بن جائے گا. ہمارا دوسرا جو مطالبہ ہے وہ براعظم ایشیا کی سب سے بڑی سیمنٹ فیکٹری، لکی سیمنٹ فیکٹری 32 سال سے بنی ہوئی ہے، اور ہمارے پہاڑ کا گئے، ہماری زمین کا گئی 18,000 کنال زمین. لیکن بدقسمتی سے آج تک ڈسٹرکٹ لکی مروت کو، عوام کو 1 پیسہ نہیں دیا گیا ہے. 30 سال اس سے پہلے آپ کے سینئر تو کیا احتجاج ہوتا رہا پہلے کہ نہیں؟ یہ سیاسی مگرمچھ کبھی نہ کبھی وہ احتجاج کی شکل میں وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، پھر ان سے کروڑوں روپے بتہ لے کر احتجاج ختم کرواتے تھے. یہ واردات تو وہ کرتے رہے ہیں، لیکن قوم نہیں اٹھی ہے. اچھا آپ نے ایک جملہ کہا، خدا نخواستہ، میں یہ نہیں کہ آپ پہ بلیم لگا رہا ہوں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس سے پہلے احتجاج کیا جاتا رہا اور پھر کچھ لوگ ان کو راضی کرتے تھے اور وہ گھر چلے جاتے تھے. خدا نخواستہ اگر آپ کو بلا کر آپ کو آفر دی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ یہ جرت نہیں کر سکتے. ہمارا ٹریک ریکارڈ اس طرح ہے.
हमारा सिस्टम ये और डिसिप्लिन इसी तरह है तहरीक का जी कि न मैं इनाम चेयरमैन न कोई दूसरा मशर, वो भी जुर्रत नहीं कर सकते। लेकिन फैक्ट्री का जो इंतज़ामिया है जी या जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, सैफुल्लाह बिरादरान, जो फैक्ट्री उनके कब्जे में, उन फैक्ट्री पर वो काबिज हैं, अच्छा वो काबिज है, वो आपको काबिज हेल्प आउट नहीं कर है। रहे? मालिक सेठ है मोहम्मद अली तबा कराची वाला, लेकिन फैक्ट्री पर काबिज सैफुल्लाह बिरादरान है। सब कुछ वो कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस वाला सब कुछ वो कर रहे हैं। रुकावट सैफुल्लाह बिरादरान है। तो फैक्ट्री वाले या ऑयल एंड गैस वाला जो इंतज़ामिया है वो ये जुर्रत नहीं कर सकता कि वो हमें जो है ना ब्लैक मेल करे या हमें वो भत्ते की ऑफ़र करे। ये नहीं हो सकता। यानी कि आपकी कोई कीमत नहीं है। वी आर प्राइसलेस। नाइस। ओके। अच्छा सर ये बताएं, अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे इलेक्शन हो चुके हैं, MP MNAs भी आपने उनको जितवा कर असम्बलियों में भेजा, तो वो आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं? और इनमें लीड में शेर अफजल साहब है। शेर अफजल साहब वेरी फेमस भी है, तो क्या शेर अफजल साहब या अदर जो MNA MPAs वो आपका साथ दे रहे हैं? ये दोनों फेडरल सब्जेक्ट्स हैं, इनका MPAs के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन बदकिस्मती से जो MPA हमने कायदे 804 की आंखों की खातिर उनको वोट दिया था, वो भी खामोश है। लेकिन ये असल ज़िम्मेदारी जो है ये शेर अफजल खान की बनती है। लेकिन बदकिस्मती से शेर अफजल खान आज हमारा 23वां दिन है, 15 सेकंड के लिए आया और टिकटॉक बना के चला गया। अच्छा 15 सेकंड के लिए 15 सेकंड यानी कि के लिए 15 सेकंड का ही टिकटॉक बनता है। लेकिन इस तहरीक के साथ उनका अभी तक आज तक जो रवैया है वो इंतहाई काबिल अफसोस और शर्मनाक है। और ये आप नोट कर लें कि जिस तरह वो टीवी चैनल पे बैठा था और वो बढ़ गया था, जी इसी तरह वो तहरीक में यहाँ आकर उनका न बैठना, तहरीक की सपोर्ट न करना, कौम के साथ न बैठना, आप ये समझें कि इसी मैदान से अब वो बढ़ गया। सर आपकी कोई मीटिंग्स वगैरह हुई है, क्योंकि आपके इलाके के आपके रिलेशन भी होंगे, बातचीत भी होगी, तो आपके एहतजाज धरने के हवाले से वो अपडेट हैं? आपने उनसे पर्सनल मीटिंग करके उनको एतमाद में लिया? कई बार उनके साथ मीटिंग हुई है। उनको हमने इलेक्शन में इसी बुनियाद पर सपोर्ट किया था और वोट दिया था कि आप इन दो मुतालबात में कौम के साथ खड़े हो जाएंगे, तहरीक के साथ खड़े होंगे। क्योंकि ये दो मुतालबात ऐसे, मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर इनके हुकूक लकी मरोद को मिल जाए तो लकी मरोद दुबई बन जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे साथ तो खड़ा नहीं हुआ मुआहदे के मुताबिक। कौम ने इसी बुनियाद पर वोट दिया था कि जिन लोगों ने लकी मरोद को बर्बाद किया है, सैफुल्लाह बिरादरान ने, मुलाइज़म और खानिज़म ने, उनके ख़िलाफ़ आप हमारे साथ खड़े होंगे और लकी मरोद के जो हुकूक हैं उनके लिए आप हमारे साथ क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो उन मुखालिफिन के साथ खड़ा हो गया। अच्छा ये बताएं, उल्टा मुखालिफिन के साथ, खानिज़म के साथ वो खड़ा हो गया और हमें यहाँ तन्हा छोड़ गए। अच्छा ये बात बताएं, इससे पहले भी बहुत सारी लीडरशिप हमारे मुल्क में है। नवाज शरीफ, आप किस लीडर को पसंद करते हैं? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, इमरान खान साहब को किसको पसंद करते हैं? खानिज़म और मुलाइज़म की तो बात न करें। हम इमरान खान कैदी नंबर 804 को पसंद करते हैं। कौम पसंद करती है। 25 करोड़ में से जो बच्चा और नौजवान, यहाँ तक घरों में ख़वातीन उनको पसंद करते हैं। उनकी ज़ात, उनकी शख्सियत जो है वो बेदाग है। ये उनको लवेरिया क्यों हो गया कौम को? क्या वजह समझते हैं? इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी में ऐसा क्या है जो अदर लीडर्स में नहीं है? एक तो वो दलेर है, बहादुर है। दूसरी बात, उनके दिल में जो बात होती है वो उनकी ज़ुबान पर होती है। तीसरी बात, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वफादार है। अच्छा अब आप ये बताएं सर, नवाज शरीफ साहब ने भी तो इस मुल्क की बड़ी खिदमत की। हमने सुना है, आपने हमें हमारी तारीख को दुरुस्त करना है। हमें तो ये बताया जाता था कि जरदारी साहब डाकू हैं, नवाज शरीफ फैमिली बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अब ये सब मिल चुके हैं, इसकी क्या वजह समझते हैं? एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात होती थी, एक दूसरे को चोर डाकू कहते थे। अब इन सब में कोई चोर डाकू नहीं रहा और सब एक टेबल पर बैठ गए। इसकी क्या वजह है? ये सबसे पहले ये तो अली बाबा और 40 चोर का टोला है जी। नवाज शरीफ भी डाकू है और जरदारी भी डाकू है। डाकू के साथ हज़ार इख्तिलाफ़ात के बावजूद उनका अपना एक ताल्लुक़ होता है। डाके वो इकट्ठे करते हैं। तो ये नवाज शरीफ ने पाकिस्तान क्या बता रहे हैं बकौल आपके कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया मैं है। यही कह रहा, मैंने सुना है, मैं वो लोगों की बात कर रहा ठीक है ना, सुना है या आप वो सुनी सुनाई बात जो है ना हूं। मैं दोहरा रहे वही हैं। दोहरा रहा हूं, बिल्कुल ऐसा। लेकिन पाकिस्तान को लूटा कितना है? जरदारी ने पाकिस्तान को लूटा कितना है? इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है
یہ نواز شریف اور زرداری نے بنائی ہے ان کی یہ پاکستان کی حالت. اچھا سر، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے مطلب 9 مئی کا ہم نے چھٹی بھی کی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، اس سے پہلے ہمیں یہ نہیں پتا تھا، پھر ہم نے 28 مئی کو چھٹی بھی کی ہے. تو جب بھی نواز شریف صاحب آتے ہیں تو وہ ایٹمی دھماکے کی بات کرتے ہیں اور موٹر وے کی بات کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایٹمی دھماکے تو ہمارے ہیرو ڈاکٹر عبدالقادر خان نے کیے ہیں، وہ تو نواز شریف نے تو نہیں کیے ہیں. اور ڈاکٹر عبدالقادر خان نے یہاں پاکستان کو کس نے لایا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے لایا تھا. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو ذوالفقار علی بھٹو اینڈ ڈاکٹر عبدالقادر خان. نواز شریف نے کیا کیا ہے؟ اچھا سر، ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہم ہیروز کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں؟ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا. جی. پاکستان عمران خان ہیرو نہیں ہے. ہیرو وہ ہوتا ہے جس کو قوم کے بچہ اور نوجوان ہیرو کہتے ہیں، بالکل ایسا. وہی ہیرو ہوتا ہے. میری کہنے کا مقصد ہے ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ابھی عمران ریاض صاحب تھے، ان کو ہم نے حج پر جانے سے روک دیا. تو جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے، یہ جو آواز اٹھاتا ہے، اس کو کیا وجہ عبرت کا نشان کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ عمران ریاض کا جو کیس ہے، ان کے بارے میں ہمیں ان ڈیپتھ انفارمیشن نہیں ہے. جی. حقائق کا علم، دیئر فور نو کمنٹس. ٹھیک ہو گیا. اور باقی جو عبدالقادر خان کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہیرو تھے، ہمارے ہیرو ہیں اور ہمارے ہیرو رہیں گے. قوم کے لیے کیا پیغام؟ پوری پاکستانی قوم، بالخصوص پشتون قوم کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے آئینی اور قانونی حق کے لیے میدان میں اترو اور لڑو، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں. یہ میرا پیغام ہے. شیر افضل صاحب سے کیا ریکویسٹ ہے؟ شیر افضل صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو ہے یہ شیر افضل کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، تاکہ قیدی 804 اس پہ کوئی اور بندہ کھڑا کر کے ہم ان کو MNA منتخب کریں. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے یہ انٹرویو دیکھا. اس وقت میرے علاقے کے پختون بھائی یہاں پر موجود ہیں اور لکی مروت کے لیے، ان کے حقوق کے لیے چیئرمین انعام صاحب یہاں پر موجود ہیں میرے ساتھ. ان سے بھی ذرا 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ انعام صاحب کے ساتھ، ان کی اس کاوش کے ساتھ کب تک کھڑے ہیں؟ انشاءاللہ انعام صاحب کے ساتھ ہم آخری دم تک کھڑے ہیں. 3 سال سے انعام خان جو جدوجہد کر رہا ہے، قوم جو ہے، قوم کے جوان، قوم کے بچے، قوم کے خواتین، سب جو ہے لکی مروت کے اس وقت انعام خان کے پیچھے کھڑے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے انشاءاللہ آخری دم تک لڑیں گے. کیا کہنا چاہیں گے انعام صاحب کے لیے؟ سر جی، انعام صاحب ہمارے مروت قبیلے کے سپریم کمانڈر ہے. اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہماری بہنیں، ہماری مائیں. ابھی پوری قوم اس کے ایک اشارے کے لیے انتظار میں ہے. جس طرح وہ اشارہ کریں گے، اگر انہوں نے ابھی کہہ دیا کہ سب قوم نکلے اسلام آباد کی طرف، تو یہ پورا اسلام آباد، ہمارے جو 15 لاکھ آبادی ہے، اسلام آباد بھر جائے گا. لیکن ابھی تک انعام صاحب قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر اپنے مطالبات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور ہم ایک حد تک دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات منظور ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو اگلا لائے عمل انعام صاحب جو اشارہ دیں گے اسی طرح ہی ہوگا. جی بہت شکریہ. جیسے انعام صاحب نے اور ان کے یہاں پر دوست جتنے بھی یہاں پر مہمان آئے ہیں، انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہمارے جو 2 مطالبات ہیں اسی حوالے سے ہمارا احتجاج ہے. اور احتجاج کس طرح ہم کرتے ہیں، ہم لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں، ہم کلچرل پرفارمنسز بھی یہاں پر ہوتی ہیں، اور بیسیکلی ہمارا مقصد ہے کیپٹل میں آ کے کہ آواز کو بلند کریں. اور آواز کو بلند کرنے کا مقصد ہے کہ ہم حکام بالا تک اپنی آواز پہنچا سکیں. 23 دنوں سے یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، اور جیسے کہ میرے سینئر انعام صاحب، چیئرمین انعام صاحب نے فرمایا کہ ہمیں یہاں ٹینٹ لگانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں کھلی دھوپ، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور اس مرتبہ تاریخی گرمی پڑ رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر ٹینٹ بھی آپ کے پاس نہ ہو تو آپ 24 گھنٹے یہاں بیٹھ نہیں سکتے. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم شام کو آ کے بیٹھتے ہیں کہ اس وقت سورج تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو ہماری دعائیں ہیں، اور اسپیشلی پوری قوم کے نام چیئرمین انعام صاحب کا پیغام آپ نے دیکھ لیا. فرحات خان کو اجازت دیجیے، اور میری تمام جتنے بھی لکی مروت کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جتنے بھی یہ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، تو آپ نے سپورٹ مجھے نہیں، ان کو کرنا ہے. اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے تاکہ ان کی آواز مزید زور پکڑے اور آپ کے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے ہو سکیں. اللہ حافظ.